اگر وہ بیچے بھی تو کیا تو خریدے گا؟ کیا تو خریدے گا؟ انہوں نے کہا، اس نے لشکریوں سے کہا، سپاہیوں سے کہا، اسے پکڑ کر بادشاہ کے محل میں لے جاؤ۔ بادشاہ کو جا کر بتایا گیا کہ یہ ایسے ایسے بات کرتا ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کیا گیا۔ بادشاہ کی نگاہ جب اس پر پڑی، جناب مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے پر ان کا روب بادشاہ پر طاری ہو گئی، کب کپانے لگے۔ مالک بن دینار بادشاہ سے پوچھتے ہیں، یہ تیری باندی ہے؟ ہاں ہے تو میری باندی۔ کہا اچھا اسے بیچو گے؟ اب بادشاہ سے پوچھے، پہلے باندی سے پوچھا تھا کہ تیرا مالک تجھے بیچے گا؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں یہ میری باندی ہے۔ کہا کہ اگر میں اسے بیچ بھی ڈالوں تو کون خریدے گا؟ تو بادشاہ کی باندی ہے۔ مالک بن دینار نے کہا میں ہی خریدوں گا۔ کہا اس کی قیمت دے پاؤ گے؟ ہاں۔ اس نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی کیا قیمت؟ اب بادشاہ پریشان ہوا کہ اتنی قیمتی باندی ہے اور یہ کہہ رہا ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ درویش تھا، یہ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس فقیر شخص یہ کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا اس کی بتاؤ کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ 2 بوسیدہ کھجور کی گٹھلیاں، تر و تازہ گٹھلیاں ملی، 2 گٹھلیاں کھجور کی، اس کی قیمت ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ یہ جسے آپ بیچ رہے ہیں، جس باندی کو، اس میں عیب بڑے ہیں، نقائص بڑے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس میں کہاں سے نقص آ گیا؟ اس نے کہا کہ اسے پسینہ آئے تو اس میں سے بو آتی ہے، ابھی نقص ہے، تو اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ اچھا کہاں یہ سو کر اٹھے تو اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، یہ نقص ہے، تو اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے بال بکھر جائیں تو اسے بنانے پڑتے ہیں، کسی کے سامنے جانا پڑے تو اسے بننا سنورنا پڑتا ہے، تھوڑے سے وقت کے بعد اس کا لباس میلا ہو جاتا ہے، اس میں سے سمیل آنے لگتی ہے۔ تو اتنی نقائص کی حامل، پھر اس میں طرح طرح کی غلاظتیں موجود ہیں۔ آگے اس نے ان غلاظتوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ پھر بادشاہ سے کہنے لگا جس میں اتنے عیب ہوں، اتنے عیب ہوں، اس کی بھلا کیا قیمت؟ یہ تو میں نے پھر بھی 2 بوسیدہ گٹھلیاں کھجور کی زیادہ ہی قیمت لگا۔ اس نے کہا کہ کوئی اور بھی کوئی ایسی باندی ہے کہ جس میں یہ عیب نہ ہو؟ ایسی کوئی لونڈی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں ہے، میرے پاس ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مالک بن دینار۔ اس نے کہا کہ وہ کیسی ہے جس میں یہ عیب نہ ہو، اس کی کیا خوبیاں ہیں؟ کہا کہ وہ ایسی ہے کہ جو یاقوت اور مرجان کی سرزمین پر رہتی ہے، مشک و کافور کی جس میں سے خوشبو آتی، وہ اپنا لعاب دہن کھارے پانی میں ڈال دے تو میٹھا ہو جاتا ہے، وہ مردوں سے بول پڑے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ایک کلائی کو برہنہ کر کے ایسے دنیا کی طرف کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ اس دنیا میں آ جائیں تو یہ ساری دنیا یہ ماند ہو جائے اس کے حسن کے سامنے، تسنیم سے وہ غسل کرتی ہے۔ کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام حور العین ہے، جنت میں وہ بسیرا کرتی ہے۔ کہا کہ اچھا وہ مل سکتی ہے؟ کہا ہاں مل سکتی ہے۔ کہا کہ وہ باندی میں ہر حال میں خریدنا چاہتا ہوں، ہر حال میں لینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ اس کی قیمت تو اتنی بھی نہیں میں نے دی جتنی تو نے اس کی قیمت دے رکھی۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے بتاؤ نا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟
کہا کہ اس کی قیمت بس اتنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عشق، جو اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عشق کر لیتا ہے بس یہ جو جنت ہے اس کا مزہ اس میں نہیں کہ وہاں حور و قصور و غلمان ہے، وہاں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، باغات ہیں، اشجار ہیں، اسمار ہیں، نہیں، سچ بات تو یہ ہے کہ جنت کا مزہ اس لیے بھی ہے کہ وہاں دیدار مصطفیٰ ہے، موت اس لیے بھی ہمیں اچھی لگتی ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر جائیں گے تو سب سے پہلے نقاب الٹے گا تو رخے بددعا سامنے آئے، بس جس کو یہ نصیب ہو گیا اس کی یہ دنیا میں بھی پار ہی پار اور اس دنیا میں بھی پار ہی پار، ادھر بھی کامیاب ادھر بھی کامیاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا عشق کرے۔ سلام پڑھ بھائی۔